السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالمصرف العالمی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر عبداللہ ہے اور آج کے سیشن میں ہم لیور کینسر کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ پلیز کسی ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ کسی غیر محرم کو میری آواز نہ جائے یا پھر ہیڈ فون کا استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ آواز کے پردے کا خیال رکھیے گا۔ آج جو ہم نے کینسر کی بات کرنی ہے تو وہ اس کا تعلق جس آرگن سے ہے اس کا نام ہے لیور۔ لیور یا جگر بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارے جسم میں ہمارے جو بھی ٹاکسن جو کہ خراب چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہیں ان کو جسم سے نکالتا ہے، ان کی صفائی کا کام کرتا ہے اور اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں تو اس میں جو بھی ٹاکسن ہوتے ہیں وہ دو جگہ سے صاف ہو کے نکلتے ہیں، یا تو وہ لیور سے صاف ہوتے ہیں یا وہ کڈنی سے صاف ہوتے ہیں۔ اس حساب سے لیور کا کام بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیور کا کینسر پرائمری کینسر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ سٹارٹ ہی لیور کے کسی حصے سے ہو، کسی پارٹ سے ہو لیور کے، ضروری نہیں ہے کہ پورے ہی لیور انوالو ہو، کوئی پارٹ اس کا انوالو ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اور کینسر ہے اور وہ پھیل کے جو ہے وہ لیور میں آ گیا۔ عموماً تمام کینسر جب پھیلتے ہیں تو وہ دوسرے آرگنس میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے وہ جو ہے نا جو بڑا آرگن انوالو ہوتا ہے وہ لیور ہوتا ہے، اور لیور جب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر باڈی جو ہے وہ نہیں چل پاتی زیادہ دن، اور عموماً جن کا لیور فیل ہو جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں مطلب ان کی باڈی جو ہے نا وہ فیل ہو جاتی ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ اس کے کینسر کو جلدی پکڑیں، چاہے وہ پرائمری ہو چاہے وہ کہیں سے پھیل کر آیا ہو۔ اس سے بہت حد تک ہم بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہمیں جلدی پتہ چل جائے۔ تو لیور کے کینسر کی پاکستان میں جو ایک خاص وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی سی بہت کامن ہے، اور کالا ریرکان جس کو بولا جاتا ہے ہیپیٹائٹس سی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ لیور جو ہے نا بہت متاثر ہوتا ہے اور پھر اس میں کینسر ہونے کے چانس جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت کامن ہے، اور اس کی علامت بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے یرکان کی علامات ہوتی ہیں، کیونکہ لیور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بلیروبن جو ہوتی ہے، جو ٹاکسنز ہیں وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہونے لگتے ہیں، تو آنکھوں میں اور جسم میں بڑی پیلاہٹ ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ کو جیسے تھکن ہوگی، وزن آپ کا کم ہو رہا ہوگا۔ اچھا، ابھی کھانا ہم کھائیں گے جیسے تو ہمیں فوراً ہمیں ایسی کیفیت ہوگی جیسے ہمارا پیٹ بھر گیا ہے، کھانے کو دل نہیں کرے گا اس کی وجہ سے۔ اچھا، کبھی کبھی ہمیں اپنی جو رائٹ سائڈ پہ ہمیں ایک جیسے رسولی جب بننے لگتی ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی آپ کو ایک لمب سا فیل ہوگا، ایک کچھ جیسے سختی محسوس ہوگی، آپ کو ایک کچھ محسوس ہوگا کہ وہاں رسولی سی جو ہے جیسے تو اس طرح کی ہوگی، تھکن کی کیفیت ہوگی، کچھ کرنے کو دل نہیں کرے گا، فلو وغیرہ کی جیسے کیفیت ہوتی ہے نا، بہت بدن دکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اچھا، درد ہوتا ہے بہت زیادہ رائٹ سائڈ پہ، اور یہ درد جو ہے نا وہ کبھی کبھی کندھے کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے، رائٹ کندھے کی طرف، ٹھیک ہے، اور پیٹ جو ہے نا بڑا پھولا پھولا سا رہے گا۔ تو مختلف کیفیت ہوتی ہیں جن میں سے خاص جو ہوتی ہے نا وہ جانڈس والی کیفیت ہوتی ہے، پیلاہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھیں آپ کی پیلی ہو رہی ہوں گی، اسکن آپ کی جو ہے نا براؤن بہت ڈارک ہونے لگے گی، براؤن یا بلیک ہونے لگے گی، اس میں ایچینس آتی ہے، مطلب کھجلی سی ہوتی ہے، بہت کچھ آ رہے ہوں گے، آپ کا پیشاب جو ہے وہ بہت ڈارک یلو کلر کا ہوگا، پوٹی جو ہوگی وہ بہت پیل یلو ہوگی، جیسے عموماً بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کو جانڈس ہوتا ہے تو ان کی پوٹیاں جس طرح کی ہوتی ہیں نا اس طرح کی پوٹی ہو رہی ہوگی۔ تو اس طرح کی کیفیت ہے، آپ کا جانڈس ٹھیک نہیں ہو رہا تو عموماً دیکھیں آپ کو جب اتنا شدید جانڈس ہونا تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر آپ کے بیسک ٹیسٹ کروائیں گے، اور بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں خاص جو ایک ہوتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے، ایل ایف ٹیز جن کو کہا جاتا ہے شارٹ میں، وہ ہوتے ہیں، تو اس سے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں لیور نہیں کام کر رہا، اور پھر کازز دیکھنے ہوتے ہیں، آپ کا ہیپیٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ ہوگا، الٹرا ساؤنڈ ہوگا، سی ٹی اسکین ہوگا، ایم آر آئی وغیرہ کروایا جائے گا، اور پھر اس سے جو ہے نا کازز نکالے جاتے ہیں کہ جانڈس کی کیا وجوہات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر وجہ جو ہے وہ کینسر ہو، ٹھیک ہے۔
ہاں مگر اگر آپ کو کوئی اور کینسر ہے اور اس وقت آپ کو یہ کیفیات آ رہی ہیں تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کے فوراً اپنا علاج شروع کروانا چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا والا کینسر جو ہے وہ پھیل کے لیور میں آ گیا ہو، ٹھیک ہے۔ عموماً لیور کینسر لوگوں کو ہوتا ہے جو 60 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں، مردوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے ہیپیٹائٹس ہے جس کی وجہ سے آپ کا لیور خراب ہو گیا، جس کو سیروسس کہتے ہیں، یا آپ کو پتے میں پتھری ہے، کبھی کبھی لوگوں کے جگر میں کیڑے ہوتے ہیں، پیراسائٹس کہلاتے ہیں، تو وہ پرابلم ہے، یا کوئی اور بیماری ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا رسک بڑھ سکتا ہے لیور کینسر ہونے کا۔ اسی طرح کہ آپ کی فیملی میں کسی کو ہوا ہے تو وہ بھی چانس ہوتا ہے کہ آپ کو آپ زیادہ رسک پر ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ایسی شکایت ہو جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بہت لمبی چل رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج ٹیسٹ ویسٹ کروائیں، معائنہ کروائیں۔ ہو سکتا ہے کینسر نہ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کیس میں کینسر ہو، عموماً عام بیماریاں ہوتی ہیں جو اتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، مگر ہر بیماری کا علاج کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی لیور کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ آپ کا لیور پورا ختم کر دیتی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے چانسز اچھے کرنے کے لیے کہ ہمیں کینسر نہ ہو؟ پھر وہی بات کہ ہم نے اپنا وزن کنٹرول میں رکھنا ہے، شراب اور اسموکنگ جو ہے ان کو بالکل اوائڈ کرنا ہے، اور سبزی پھلوں وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، اپنی ڈائٹ اچھی رکھنی ہے، تو اس سے ہمارے چانسز اچھے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں کینسر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایک بیسک انفارمیشن مل گئی ہوگی کہ کس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ باقی کوئی بھی چیز چاہے آپ کو ہو، آپ کی کسی جاننے والے کو ہو، دوست احباب میں کسی کو بھی اس طرح کی آپ کو پرابلم لگے، کیونکہ یہ بڑا پرومیننٹ اس کا ایلیمنٹ ہے کہ اس میں جانڈس ہوتا ہے، اسکن بہت ڈارک ہو رہی ہے، کلر بہت ڈارک ہو رہا ہے، بندہ کا رنگ اتنا کالا نہیں تھا مگر وہ اچانک سے آپ کو لگ رہا ہے بہت کالا ہو رہا ہے، پیلا بہت ہو رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا۔ عموماً عام جو ہیپیٹائٹس ہوتے ہیں وہ 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر مہینے سے اوپر ہو گیا، وہ علاج بھی کروا رہا ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر آپ کو اس کو فردر جو ہے نا ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔